اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی ذات کے لائق جو اس کائنات کا اکیلا مالک، خالق، رازق، داتا اور دستگیر ہے، پالنہار، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اقدس پہ کروڑہ درود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ حسد کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کے آخری پارے سورۃ فلق کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جس کی اس سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے آخری حصے پہ جس کے اندر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ حسد جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا کے اندر بہت ساری قوموں کو، بہت سارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جب لگ جاتی ہے تو انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے جب جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک خشک لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں جو ہے وہ اس حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، انسان کے اعمال اس وقت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب وہ حسد پر اتر آتا ہے، اور یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر پہلا حسد اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے، جب خالق کائنات نے حکم دیا کہ آدم مجھے سجدہ کرو، اب سجدہ اللہ کی طرف سے تھا، حکم تمام فرشتوں کو تھا، لیکن سب نے سجدہ کیا، صرف شیطان ہی تھا جو اکڑ گیا، کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہونے والا ہے اور میرے بعد پیدا ہوا ہے، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ حالانکہ اللہ کا پیغام نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر فرعونیت سوار ہو گئی، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ میں تو اس نعوذ باللہ اعلیٰ ہوں، اس کو میں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا، اور وہ دنیا کے اندر ہر جگہ سے اس کے اوپر لعنت کی پھٹکار پڑتی رہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی حسد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ حضرت کے پاک پیغمبر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے چکھے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اندر بھی صرف یہی حسد تھا کہ یہ میرے بعد اس دنیا کے اندر اس کا نام لوگ اتنا زیادہ کیوں لے رہے ہیں۔ اس کو حسد کی آگ نے اس طرح جلا دیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جن کی والدہ بچپن ہی میں وہ بالکل چھوٹے تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ خصوصی پیار کرتے کہ یہ بن یامین اور یہ یوسف جو ہے یہ یتیم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ وہ خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو بھائی حسد کی آگ میں جل بھن گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا نقشہ سورہ یوسف کے اندر کھینچ دیا کہ وہ بھائی جو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ اس کو دنیا کے اندر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی یوسف علیہ السلام جس کو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں کے اندر ڈالا، پھر وہاں سے ایک قافلے نے نکالا تو پھر یہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ یہ جو ہے نا ان کو نکال کر لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے پہلے واپس لینے کی کوشش کی، پھر اس کو ان کے ہاتھوں چند کوڑیوں کے بھاؤ اس کو بیچ دیا۔ جب وہ بکتا بکاتا مصر کے بازار میں گیا تو خالق کے کائنات نے اس کا یہ منظر بھی دنیا کو دکھایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو مصر کے بازار میں بکتا بکاتا، پھر وہ مصر کے بادشاہی تخت کے اوپر بھی ایک وقت میں بیٹھتا ہے، پھر وہی
وہی بھائی جو اس کے ساتھ حسد میں اتنے جل رہے تھے، وہی بھائی کشکول لے کر اس بھائی کے پاس پہنچے۔ میرے بھائی یہ حسد ایسی برائی ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ساری زندگی انسان اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ حسد پہ اتر آتا ہے کہ یہ جو اچھی چیز اس میرے بھائی کو ملی ہے یہ مجھے ملنی چاہیے، اور پھر یہاں میں یہ بات بھی کہوں گا، کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز اس کے پاس ہے یہ مجھے ملنی چاہیے، لیکن کچھ ان سے بھی حسد میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس سے چھن جانی چاہیے۔ حالانکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کی شکل اور صورت بہت خوبصورت بنائی ہے، کسی کو بد صورت بنایا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں مکمل ہیں، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی کانوں سے بہرا ہے۔ یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سب کچھ اس کے پاس ہے یہ میرے پاس آ جانا چاہیے، اس سے چھن جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو کچھ کر دیا ہے، جیسے اس نے چاہا ہے اس طرح کر دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حسد سے بچو۔ پھر آج معاشرے کے اندر یہ حسد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، بھائی اپنی بہنوں کے حق غصب کر جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ وہ فلاں آدمی یہ تو بالکل بہت غریب تھا، آج اس کے پاس یہ بنگلے اور کوٹھیاں، یہ فلاں چیزیں کیوں آ گئی ہیں، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس حسد کے اندر جلتے جلتے وہ اپنا وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں امام غزالی رحمہ اللہ نے بلکہ وہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ پتھر اٹھا کر کوشش کرتا ہے کہ اس کو مارنے کی۔ جب وہ اس کو مارتا ہے تو وہ قدرتی طور پہ وہ دیوار پہ لگتا ہے، اور پھر وہی پتھر آ کر اسی شخص کو دوبارہ لگتا ہے۔ جب وہ لگتا ہے تو پھر اور غصے میں آ جاتا ہے، حسد اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہی پتھر اٹھاتا ہے اور وہ پھر مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ واپس آ کر اس کی آنکھ میں لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسی طرح وہ جتنا اب وہ چونکہ دونوں آنکھیں اس کی ضائع ہو گئی، اب اور پتھر اٹھا کر جتنی بار وہ مارتا رہے گا خود بخود اپنے آپ کو زخمی کرتا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح انسان غصے کے اندر یہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ یہ حسد اسی طرح انسان کو برباد اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب وہ حسد کے اندر حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت وہ انسان اپنا آپ برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس حسد کی آگ سے بچو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آخری پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حسد کرنے والے کی برائی اسے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان کی اپنی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ یہ حسد آج بھائیوں کے اندر بھی ہے، دوستوں کے اندر بھی ہے، معاشرے کے سبھی لوگوں، عورتوں کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے حسد کے اندر جل بھن جاتی ہیں۔ کوشش کریں اس حسد سے بچیں۔ یہ حسد انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر امن قائم کریں، حسد سے پیچھے ہٹیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخر بھی بہتر بنائے گا۔ اگر آخرت کے اندر کامیابی چاہیے تو حسد کو دل سے نکال دیں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مشن ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ دے گا۔ اسی کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسد سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم جو دوسرے کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو دی ہے، یا اللہ یہ مجھے بھی دے۔ پھر وہ دعا کرے یا اللہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں یہی نعمتیں اللہ مجھے بھی دے، بجائے حسد کے اللہ سے مانگے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔